أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ انہیں جواب دہی کرنا نہیں ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ سورہ یونس کی 60 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں بھی یہی مضمون چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیزیں حلال فرمائی ہے اس کو تم کیسے حرام قرار دے سکتے ہو؟ یعنی حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے، کیونکہ وہ خالق کائنات ہیں، ساری چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کیا چیز تمہاری جسم اور تمہاری روح کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو انہوں نے حلال کیا ہے، اور جو چیز نقصان دہ ہے اس کو حرام فرما دیا ہے۔ تو بس اس کا لحاظ کرتے ہوئے حکم کو مان لینا چاہیے، کسی کو اس کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ تفصیل کے ساتھ یہ بات آ رہی تھی کہ مختلف انداز میں لوگ آج حلال و حرام کے بارے میں فیصلے کرتے پھرتے ہیں۔ ایسا کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دخل اندازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دینا اپنی مرضی سے، اور یہ سمجھ کر کہ یہ چیز فلاں چیز کو استعمال کر رہی ہے اس لیے یہ حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مشرکین عرب بھی ایسے ہی قسم کے خیالات رکھتے تھے اور عقائد رکھتے تھے۔ مختلف قسم کی مخصوص اونٹنیوں کو انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ اونٹنیاں اور بعض مویشی اس کے بچے ہمارے لیے حرام ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ مشرکین ہند نے بھی گائے کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ سرے سے گوشت خوری کو حرام ٹھہرا لیا ہے۔ کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ ہاں، قانون ایک الگ بات ہے، اگر قانوناً انہوں نے اس پر پابندی عائد کی ہے تو پھر ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کی اتباع کرتے ہوئے قانون کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اس کو، ورنہ کسی کے کہنے سے کہ وہ چیز حرام ہے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ حلال ہی رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی۔ ہاں، قانون کا پاس لحاظ ایک امن پسند شہری ہونے کے ناطے سے جو ہے مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو اس میں بہت سی چیزوں کی جو ہے مثالوں کو دے کر بیان کیا گیا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ مصلحت کی بنا پر ہے، اس کو تم حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جیسا کہ کل بات چل رہی تھی کہ پولٹری کی جو چکن ہوتا ہے، برائلر چکن، اس کو غیر ضروری طور پر بے بنیاد جو ہے طریقے سے لوگوں نے اس کو حرام قرار دے لیا ہے۔ اس کا استعمال کو ایک بالکل ناجائز استعمال کہا جا رہا ہے۔ ایسا کہنا اور ایسا سمجھنا غلط بات ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کو پسند نہیں ہے تو استعمال نہ کریں، یہ اس کی اجازت ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے فتوے دیتے پھرنا کہ یہ چیز حرام ہے اور اچھی نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا دیکھتے پھریں گے تو بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو آپ کی ذہن کے مطابق وہ خراب اور ناجائز اور حرام نظر آئے گی۔ جیسے زمین کی آج کون سی ایسی پیداوار ہے بتائیے جس میں جو ہے نان آرگینک فرٹیلائزرز کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، کیمیکلز کو استعمال کیا جاتا ہے زمین کی پیداوار کے لیے، چاہے وہ کسی قسم کا کوئی اناج ہو، چاہے ویجیٹیبلز ہو، چاہے فروٹس ہو، اس کو یعنی زیادہ تعداد میں آنے اور جلدی سے پیدا ہو جانے کے لیے بہت کم عرصے میں ایسے فرٹیلائزرز استعمال کیے جاتے ہیں نان آرگینک، جس سے جو ہے انسانی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایسے ہی گائے کا جو دودھ ہے، بھینس کا دودھ عام طور پر جو بفلو ملک جو استعمال کرتے ہیں ہم، گائے کا دودھ تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، بفلو ملک کو جو ہے کیسے کرتے ہیں وہ ڈیری میں کہ وہ لوگ اس سے زیادہ ملک پروڈکشن کے لیے اسٹیرائڈز دیتے ہیں گایوں کو اور بھینسوں کو۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جتنا ملک پروڈکشن ان کا ہوتا تھا اس سے ڈبل ٹبل پروڈکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی بہت سی خرابیاں آج دنیا کمرشلائز ہو گئی ہے۔ ایسی کئی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہو گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل یہ بات جو ہے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا انتظام کر کے رکھا ہے کہ جانور اور پرندہ جو کچھ بھی کھا لے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ غذا جانے کے بعد کیمیکل پروسیس ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کی اپنی اصل حیثیت میں باقی نہیں بچتا، بلکہ وہ ایک الگ جزو بدن بن جاتا ہے، جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فیصلے کرتے پھرنا اچھی بات نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا، اور جن کو حرام قرار دیا ہے حرام سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، اس لیے نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تم عذاب کی گرفت میں آ جاؤ، اسی لیے اس نے اپنی پسند اور ناپسند سے تمہیں پہلے ہی باخبر کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، وہ تمہارے لیے حلال ہے اور جائز رکھی گئی ہے، اور جو چیز حرام ہے یعنی وہ خراب ہے، اس لیے اس کو تمہارے لیے حرام کا قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم اس کی پسند اور ناپسند سے بے پرواہ ہو کر اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام ٹھہراتے رہے تو قیامت کے دن تم کو لازماً اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم یہ مت سمجھو کہ من مانی کرتے پھرو گے اور جو چاہے کر لو گے اور جو چاہے کہہ لو گے، جس چیز کو چاہا، جس کو ناپسند کیا اس کو حرام قرار دے دیا اور جس کو پسند کیا اس کو حلال قرار دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ باغیانہ طرز عمل ہے۔ اس سے جو ہے انسان کو، ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بھی جو ہے اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کی جو خبریں پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں اور بدکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق سے بھی سورہ حجرات میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین فرمایا۔ 26ویں پارے سورہ حجرات میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کسی خبر لے کر آئے، کوئی فاسق اور بدکار، تو بغیر تحقیق کے اس کو قبول نہ کر لیا کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں اور نادانی میں کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھو کہ جس کی وجہ سے کسی دوسری قوم کو جو ہے ایذا پہنچ جائے اور تکلیف پہنچ جائے اور بعد میں پھر تم کو اس پر پشیمانی ہو۔ یعنی یہ اصول یہ بتا دیا گیا ہے شان نزول کے علاوہ بھی جو ہے اس آیت میں کہ یہ ایک ہدایت ہے تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو، کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے، چاہے وہ انہیں انفرادی طور پر بھی ہدایت ہے اور اجتماعی طور پر بھی جماعت اور گروہ اور سارے لوگوں کے لیے، کہ کوئی بھی اگر خبر آئے تو سب سے پہلے اس کی اچھی سے جو ہے تحقیق کر لیا کرنا کہ واقعی میں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، چاہے وہ دین کے متعلق ہو، چاہے دنیا کے کسی کام کے متعلق ہو، چاہے کسی کے کردار کے متعلق ہو، چاہے اور کوئی چیز کے متعلق ہو۔ بغیر تحقیق کرے کہ بغیر جانے بوجھے اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے اور مزید پھیلا دینا اور بڑھا دینا، یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ غلط فہمیوں کی بنا پر آپ جو ہے جو بات تمہارے پاس پہنچی تھی اور ایک فاسق و فاجر کی طرف سے، مفسد کی طرف سے، اس کو آگے اگر بڑھا دیں گے تو لوگوں کو اس سے نقصان ہو جائے گا تمہارے فیصلے اور کارروائیوں کی وجہ سے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، آج بہت زیادہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج چونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ گیا ہے اور اسمارٹ فون ہے، اس کے ذریعے سے جو چاہیں جس کو چاہیں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کے، بغیر پڑھے کے، بغیر سمجھے کے۔ کئی ایک ایسی پوسٹنگز لوگوں کے پاس آ جاتی ہیں جس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کوئی تحقیق کرنا گوارا کرتے ہیں، اس کو بالکل ایسے ہی پوسٹ کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایسا کرنا حرام ہے۔ بغیر تحقیق کرے کہ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ دین کے متعلق ہو، چاہے وہ دنیا کے متعلق ہو، چاہے اور کسی کی ذات کے متعلق ہو، آپ کو سب سے پہلے تحقیق کرنا چاہیے۔ اور اگر دنیا کے متعلق بھی ہے کوئی خبر تو وہ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے، آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے۔ اور اگر دین کے متعلق کوئی خبر کو اگر آپ آگے بڑھا رہے ہیں بغیر تحقیق کے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو آپ کے لیے ہلاکت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ بغیر جانے بوجھے کے کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر منسوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو ہے اس کو بھیج دیں گے، جبکہ وہ حدیث اگر نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے کیسا گناہ کا کام کر لیا ہے۔ ایسے ہی دین کے کسی بھی کام کو جو ہے دین کا کام، اس کا حصہ اور شریعت کی بات کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دینا جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ یہ چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے آج، لیکن لوگ اس میں بڑی بے پرواہی کے ساتھ، چونکہ ان کے ہاتھ میں فون ہے اور جو ہے میڈیا آ گیا ہے، اس لیے من مانی انداز میں کام کر رہے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام ہے، ہم یہ جو کر رہے ہیں ہم نیکی کو پھیلا رہے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ انتہائی احمقانہ تصور ہے،
نیکی کو پھیلانے کا ایسا طریقہ نہیں ہے۔ نیکی کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے آپ جانیں، آپ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز آئی ہے، اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد اگر وہ صحیح اور درست ہے تو پھر اس کو آگے بڑھائیں، کیونکہ دشمنان اسلام تو یہ چاہتے ہیں اور یہ لوگ بڑی اس میں جو ہے تیاری کر رہے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو جو ہے اس میں ملوث کر دیں، کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور جو پہلے سے بے عمل اور بدعمل ہو گئے ہیں مسلمان، ان کو مزید بدعملی کی زندگی گزارنے کے لیے اس قسم کی پوسٹنگ بنا بنا کر وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور مسلمان اس کو ہاتھوں میں لے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ یہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کی جائے۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر صحیح معلوم ہو تو پھر اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ورنہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عذاب جاریہ ہے آپ کے لیے اور اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے، اور بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور اگر دین کے متعلق اگر کوئی چیز ہے تو وہ تو جو ہے آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، آپ کا ایمان چلا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے، کہ کسی بھی چیز کو آپ حدیث کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے رہے ہیں آج، جبکہ وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، اور کسی چیز کو جو ہے یہ کہہ کر کہ یہ حکم ہے، شرعی حکم ہے، جبکہ وہ شرعی حکم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے جو ہے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں، کہ جو بھی خبر آئے آپ کے پاس، خاص طور پر کوئی فاسق و فاجر کی طرف سے، مفسد قسم کے آدمی کی طرف سے، تو پھر اس کے لیے تو بڑی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ اس کو صحیح تصور کریں، سمجھیں، تو پھر اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ورنہ کسی بھی قسم کی کوئی خبر کو جو ہے آگے بڑھانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے انہی باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھنا، اپنے طور پر فیصلے کرنے کی کوشش نہیں کرنا کہ یہ چیز حلال ہے یا چیز حرام ہے۔ آپ کی پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ استعمال نہ کریں، کوئی چیز ناپسند ہے تو استعمال نہ کریں، کوئی پسند ہے تو استعمال کریں، لیکن حلال و حرام کے بارے میں فیصلے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اور ایک بات جو ہے، کچھ آج یہ جو اشرہ جو چل رہا ہے اس کے متعلق آپ کے سامنے رکھ دوں میں، یہ اشرہ ذی الحجہ جو پہلا اشرہ ہے ذی الحجہ کا، بڑی جو ہے اہمیت کا حامل ہے اور بڑی مقدس اور متبرک ایام ہے یہ، اس کے تعلق سے بڑی فضیلتیں آئی ہیں قرآن و حدیث میں۔ وذکر فی ایام معلومات کہا گیا سورہ حج میں، کہ ذکر کرو اس میں جو معلومات کے دن ہے، جو آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں، اور پھر سورہ والفجر میں بھی جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، قسم کا ہے والفجر ولیال عشر کہہ کر، اور احادیث میں تو متواتر جو ہے اس کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، شروع پہلے دن سے، پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، اور اس میں جو ہے آپ کو اپنے جو فرائض جو عبادتیں ہیں اس کے علاوہ نفل عبادتوں کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کیے گئے عمل کو اس قدر پسند فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل جائے تو اس سے بھی زیادہ، یعنی جہاد اللہ کی راہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ان ایام میں عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا مجاہد کے لیے بھی جو شہید ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اور اللہ کی راہ میں اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دی، اس کے علاوہ اگر کوئی جہاد بھی کر رہا ہے اللہ کی راہ میں تو بھی اس سے زیادہ ان دنوں میں جو ہے عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو عمل کون سا ہونا چاہیے؟ جو بھی نفلی عمل ہے، فرض تو ضروری ہے، ایک نے پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، 9 ذی الحجہ تک جو ہے اس میں روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، جس قدر آپ کو استطاعت ہو، طاقت ہو، اس میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا جو عرفے کا، یوم عرفے کا جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے تعلق سے حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے رکھنے والے کے لیے اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ حج جس دن آ رہا ہے، جیسا کہ 8 ذی الحجہ کو حج آتا ہے عام طور پر، تو 8 ذی الحجہ کا بھی دن جو ہے بڑا اہم ترین دن ہے، اس کے دن بھی جو ہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے نفلی نمازیں اور ذکر و اذکار، استغفار، درود
اور دیگر جو ہے تکبیر، تحلیل، تحمید وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایام تشریق جو شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایام تشریق جو کہتے ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد ایک وقت پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو یہ شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ یعنی یہاں پر اگر دیکھیں بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں، تو منگل کے دن شروع ہو رہا ہے ابھی اس سال، چہارشنبے کو، چونکہ یوم النحر ہے، عید ہے، اور منگل کے دن کی صبح سے ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں، جو منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی عصر تک یہ چلیں گے۔ یہ پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، نہ صرف مردوں کے لیے، نہ صرف وہ لوگوں کے لیے جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ جماعت کے بغیر بھی اگر کوئی نماز پڑھیں گے تو اس کے بعد بھی فرض نماز کے بعد ایک بار کم از کم یا 3 بار پڑھنا مستحب ہے۔ عورتوں کے لیے بھی پڑھنا اس میں ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایام بڑے مقدس ایام ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے، اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس دن قربانی کا دن ہے۔ اس دن سے جو ہے 3 دن تک قربانی ہوتی ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے قربانی دیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں کئی جو ہے صاحب نصاب ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک فتنہ آج کل جو چل رہا ہے کہ ایک ہی قربانی کافی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ قربانی جو ہے ہر فرد واحد کی طرف سے ہے جو صاحب نصاب ہے۔ چاہے ایک گھر میں 10 افراد ہوں صاحب نصاب، تو 10 افراد کو قربانی دینی ہوگی، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کے دن نماز عید کے بعد سے جو ہے، اور 3 دن تک چلتا ہے، 10، 11 اور 12 تک۔ 13ویں کو قربانی نہیں ہوگی۔ 13 کی قربانی کے تعلق سے بھی جو ہے آج لوگوں میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ 13 کو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ 13 کو نہیں ہو سکتی ہے، 10، 11 اور 12 تک کی آخری دن ہے، اور فضیلت والا دن تو 10 ذی الحجہ کا ہی ہوتا ہے۔ جس کو استطاعت ہے وہ چاہیے کہ پہلے ہی دن اس کی جو ہے قربانی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انہیں کیے گئے اس عمل کو اور دیگر اعمال کو جو ہم ذی الحجہ کے آخری عشرے میں کر رہے ہیں، اور جو روزہ رکھنے کی اور جو دیگر عبادات کرنے کی جو ہے ہم کو جو توفیق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بےحد قبول فرمائے، اور اس کا بہترین اجر ہم کو عطا فرمائے۔ صحیح علم و عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔